میں شکر گزار ہوں تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم سے عمر ایوب صاحب تشریف لائے، اسد کیسر صاحب فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی تشریف لائے، علامہ صاحب وحدت مسلمین کے پلیٹ فارم سے تشریف لائے، دیگر ان کے کولیگز بھی آج ادھر میرے پاس تھی۔ بڑی لمبی ہم لوگوں کی نشست رہی اور اس نشست میں جو ملکی حالات ہیں وہ زیر بحث کا وطن عزیز کو سامنا ہے، ان پر کھل کے ڈسکشن ہوئی اور اس بات پہ ہمارا اتفاق ہوا کہ جو بحران اس ملک کو جن کا سامنا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے ہوں، ملکی سالمیت کے متعلق ان کا تعلق ہو، معیشت ہو، سیاست ہو، جمہوریت ہو، آئین کی پاسبانی کی بات ہو، تو اس پر ہمیں مل کر اکٹھا چلنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہی اس چیز کی ہے کہ جس حد تک شدید بحران ہو چکا ہے، جس کی ساری قیمت اس ملک کے عوام ادا کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ایک رپورٹ آئی ورلڈ بینک کی کہ صرف پچھلے سال میں 1.5 کروڑ پاکستانی سطح غربت سے نیچے چلا گیا، اور اس سیاسی بحران کی اس ملک اور اس ملک کے عوام کیا کیا قیمت نہیں ادا کر رہے۔ اور ہمیں افسوس ہے کہ جن حالات کا ملک کو سامنا ہے، ایک طرف ہندوتوا ملک کو تاک رہی ہے، وہاں سے خطرہ ہے، دوسری طرف ہماری پالیسیز مکمل طور پر فیل ہو چکی ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں۔ سمجھدار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شنید آ رہی ہے کہ امریکہ اور چائنا کی پراکسی جنگ بلوچستان میں لڑی جائے گی۔ ان حالات میں ملک کو ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، ملک کو مزید سیاسی بحران سے بچانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی موجودہ حکومت نے نہ صرف اس بحران کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنا کندھا فراہم کیا، اور آج پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ سڑکوں اور گلیوں تک پھیل چکی ہے۔ جو ہم نے ان پچھلے سال 1.5 سال میں 2 سالوں میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن دیکھی، اس کی بھی دور حاضر میں مثال نہیں ملتی۔ آج گفتگو کے دوران میں نے جو یہ معززین اور عمائدین اور سینئرز تشریف لائے، ان کے سامنے یہی نکتہ رکھا اور ہم نے اس چیز پر اتفاق کیا کہ ایجنڈا اب اس ملک کی بہتری کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی کا ایجنڈا ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن کا ایجنڈا ہونا چاہیے۔ اب سیاسی جماعتوں کو اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا اور اس بڑے ایجنڈے پر اکٹھا ہو کر جب سیاسی جماعتیں باہر نکلیں گی تو اس براڈر کنسنسس میں پورا ملک، سول سوسائٹی سب شامل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں جو مشاورتی اجلاس ہے ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے، جو قائدین یہاں پر موجود ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز سے بھی رابطے میں ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات ہونی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک براڈر ڈیموکریٹک ایجنڈا بنا کر انشاءاللہ تعالی ایک جستجو کا آغاز کریں گے، تاکہ اس ملک کے جو بحرانوں کا جو اس کو سامنا ہے، اور جو یہ ایک غیر نمائندہ حکومت پاکستان پر مسلط کی گئی ہے، اس کے خلاف اس کو رخصت کرنے کے لیے، اور یہ بات بھی طے کرنے کے لیے کہ آخر کار اس ملک پہ حکمران چننے کا جو حق ہے وہ کس کے پاس ہے، وہ اس ملک کی عوام کے پاس ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے ذریعے، یا بند کمروں کے اندر بیٹھ کر فیصلہ کر کے عوام کے اوپر تھوپ دیا جائے گا۔ تو وقت آ چکا ہے کہ تمام جمہوریت پسند قوتیں، آئین کی بالادستی میں بلیو کرنے والی قوتیں، انسانی حقوق میں بلیو کرنے والی قوتیں، وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم پر تحریک تحفظ آئین جو رابطہ شروع کیا ہے عمائدین نے، سینئرز نے، تو انشاءاللہ تعالی ایک اچھی کاوش ہے اور ضرور آپ کے ساتھ
اس میں چلیں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب آپ کا، آپ کی مہمان نوازی کا. یہاں پہ سارے ساتھیوں کو، میں پریس الیکٹرانک میڈیا کے ساتھیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ صاحب کے والد صاحب مرحوم اور میرے والد مرحوم، ان کا بڑا درینہ ساتھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ دونوں کا دوسرا جہان گلے گلزار کرے. خواتین و حضرات، اس وقت میرے بائیں طرف اسپیکر اسد کیسر صاحب موجود ہیں، اور مجھے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور بحیثیت تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ علامہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چودھری جاز صاحب موجود ہیں. ہم سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے، وہ ہے پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا یہی مشن ہے کہ ملک میں انسٹیٹیوشنز، ادارے آئین اور کے مطابق چلیں، ان کا بول بالا ہو. اور اس کے لیے ہم لوگ جتنے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے پاس فردن جا رہے ہیں. پچھلے دنوں ہم لوگ شاہد خاقان عباسی صاحب کے پاس بھی گئے، ان کو بھی ہم نے دعوت دی، اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد جتنی ہماری اپوزیشن پارٹیاں ہیں ہمارا ایک اکٹھ ہوگا، ہم لوگ ملیں گے اکٹھے. اور مقصد ہمارا یہی ہے پاکستان کی خواتین و حضرات کہ پاکستان میں جو محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس وقت آپ دیکھیں تو آپ کا دریائے سندھ کا رائٹ سائڈ جو رائٹ بینک ہے وہاں پہ افراتفری ہے. بلوچستان کے علاقے دیکھ لیں، کے پی کے بارڈر ایریاز دیکھ لیں، اور ہم ساروں نے مل کے ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. یہ موجودہ فارم 47 انسٹالڈ گورنمنٹ آج بھی قومی اسمبلی میں شہباز شریف آیا بڑے طویل عرصے کے بعد، اور اس پہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات چیت کر سکے، کیونکہ وہ ہے ہی انسٹالڈ گورنمنٹ. اس نے بات کیا کرنی؟ اس حکومت کے پاس کوئی سلوشنز نہیں ہے. ایک انسٹالڈ گورنمنٹ کے پاس کبھی کوئی سلوشن نہیں ہوتا. ہم لوگ چاہتے ہیں ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے، ملک میں آزادانہ ماحول میں ایک آزادانہ الیکشن کمیشن کے ذریعے ہونے چاہیے، آپ کی عدلیہ مضبوط ہونی چاہیے، آپ کے ادارے مضبوط ہونے چاہیے. کیونکہ بہت مختصر ہے، میرے بعد اسد کیسر صاحب بات کریں گے. اس وقت آپ اندازہ لگا لیں 1400 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کیا گیا اس سال، اس پہ سے آج تک صرف 9% خرچ ہوا ہے، باقی خرچ ہی نہیں ہوا. اس سے بڑی وضاخانہ بات کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک شیمفل ایک انسیڈنٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی دیکھیں، غربت دیکھیں، جس طرح مصطفیٰ بھائی نے بات کی ہے، غربت عروج پہ جا رہی ہے، ملک لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 20 لاکھ نوجوان نے ملک چھوڑا ہے، اور جو پیسہ ملک سے باہر گیا ان کے ذریعے تقریباً 14 ارب ڈالر جو ہے وہ باہر چلا گیا. اور یہاں پہ ہم لوگ IMF کے پیچھے چل رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 ارب ڈالر مزید دیا جانا چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور آخر میں کہوں گا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو جس کیس میں سزا ہوئی ہے، اس نے مطلب شرمناک چیز کبھی آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں کہ جوڈیشل تاریخ میں یہ ایک کالا باب ہے، بلیک چیپٹر ہے. جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم لوگ چیلنج کریں گے اور یہ چیز ریورس ہوگی. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مختصر بات کرتا ہوں، آپ بھی کافی انتظار کر چکے ہیں، اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں. بات تو بالکل مصطفیٰ صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ کر دی ہے، اور پھر عمر ویب صاحب نے کہا ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری پاکستانی قوم اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہو. جب آپ کی حقوق آئین پروٹیکٹ کرتا ہے، 1973 آئین
तमाम सियासी पार्टियों ने मुतफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। उस 1973 आइन के ऊपर डाका डाला गया है। जो शहरी हुकूक है उस पर वो असब की गई है, और ख़ासकर जो 26वीं आइनी तरमीम हुआ है उसने रहा सा कसर भी ख़त्म कर दिया है। इन्होंने जो सारा पावर है वो एग्जेक्टिव को दे दिया है। अभी जब भी जिस किस्म की हुकूमत होगी, जिस किस्म की स्टेट होगा या जिस किस्म का एग्जेक्टिव होगी, वो जो चाहेंगे वो शहरी हुकूक ये हर शहरी की जो बुनियादी हुकूक को सलब करने में उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। किसी को जेल में डालना है, कोई फैसला करना है, यानी अदालत अमलन मैं बहुत माजरत से कहता हूँ कि अपाहज हो रही हैं। मैं अपनी जो लीगल फिटर्निटी है, जो हमारे वकला है, हमारे बार्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा ज़मीर इस पर जाग नहीं रहा? क्या ये इस वक्त कानून और आइन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? क्या ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की या जो हमारा अलायंस है उसकी जिम्मेदारी है, या हम सब की जिम्मेदारी है? मैं इस मौके पे मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह हमारे साथ ऐलान किया है कि इस एजेंडा के लिए कि मुल्क में आइन की बहाली हो, कानून की हुक्मरानी हो, आज़ाद जुडिशरी हो, हम साथ देंगे। इसके लिए हमने मुशावरत शुरू की है, अब दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहे हैं, और 2-3 हफ्ते में हम एक बहुत बड़ी जो जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ है जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखते हैं, या इंटेलिजेंसिया है, या वकला है, या मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, मजदूर, स्टूडेंट और फार्मर्स, सबको हम इकट्ठा कर रहे हैं। 2-3 दिन के सेमिनार होगा। हम आवाम से जो ओपिनियन लेंगे, मशावरत करेंगे, और उसके मुताबिक जो है ना एक अमल तय करेंगे। ये मुल्क चलेगा तो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो यहाँ कानून की हुक्मरानी होगी। ये किसी की ज़ाती शख्सियत या ज़ाती ख्वाहिशात या ज़ाती ईगो के ऊपर नहीं चलेगा। मैं सिर्फ इसमें एक मज़ीद इजाफा करना चाहता हूँ। जो इस वक्त बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स एरिया उसमें जो सूरत हाल चल रहा है, इंतहाई तशवीशनाक है। किसी को एहसास ही नहीं है, किसी को पता नहीं। ने कहा कि खुदा न ख्वास्ता अगर यहाँ प्रॉक्सी वार शुरू हो जाए तो हम किधर जाएंगे? हमें तो हम खासकर जो हमारी सूबी 2 सूबी हैं, ये तो जंगों से तंग आ चुके हैं कि आवाम को वसाइल से महरूम रखा जा रहा है। वहाँ जो हमारी इस वक्त जो मर्ज एरिया के लिए जो हमारे साथ कमिटमेंट मुफाकली की थी, अभी तक वो नहीं पूरी हो रही है। नेट हार्टेड प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा है। जो हमारे अपनी डिमांड्स ऑफिसर्स के मुताबिक नहीं दी जा रही है। उस सूबे की हुकूमत को मुकम्मल तौर नाकाम करने के लिए तमाम हरबी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इस सूरत में कि ये आप हमारी सूबे से या पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है उससे आप इंतकाम ले रहे हैं कि उसने तहरीक इंसाफ को क्यों वोट दिया है। ये इंतहाई नाइंसाफ़ी है, ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। मैं आपके तवस्सुत से पूरी पाकिस्तानी कौम से उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान इस वक्त अगर जेल में है तो एक बड़े मकसद के लिए जेल में है, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जेल में है। आप सब ने हमारे साथ निकलना है, आवाज़ उठानी है कि इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी होनी चाहिए। अल्लामा साहब, काफ़ी बातें होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब, हम अपने घर में आए हैं। देखें, मैं 2 जुमले कहूँगा कि पाकिस्तान सियासतदानों ने आवाम के साथ मिलकर बनाया था, और अगर पॉलिटिशियन इर्रेलेवेंट हो जाएं, आवाम इर्रेलेवेंट हो जाएं, तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। पहले टूटा है, अब बाकी मानदा पाकिस्तान भी तबाही बर्बादी का शिकार है। ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और आवाम जो इस वक्त इस सिस्टम से अलग थलग खड़े हैं, डिटैच हैं, बिल्कुल एतमाद नहीं करते मौजूदा सिस्टम के ऊपर, और मायूस और नाउमीद भी हैं। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, जब जिसके साथ आवाम ना हो, अपनी नेशनल पावर खो बैठे, कमज़ोर हो जाए, तो जो बहरान खुद खड़े कर रहा है या बहरान है उनका बोझ नहीं उठा सकता। ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर सियासी सिस्टम आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वजूद में आए, जिस पर पाकिस्तान के अवाम एतमाद करें, जिसको इंस्टॉल करने में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, और आवाम की मुंतखब शुदा हुकूमत है जो आवाम को जवाबदेह हो,
پارلیمنٹ کو جو ہے جو مضبوط پارلیمنٹ وجود میں آنی چاہیے، یہ والی پارلیمنٹ نہیں جس کو یعنی اشاروں سے چلنے والی ہو، طاقتوروں کے آگے جھکی ہوئی ہو اور اپنے عوام کے حقوق کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ لہٰذا ضروری ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا جو پلیٹ فارم ہے ہم سب کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم ان کو دعوت دیں نہیں، ہمیں ایک سوچ ہے ہمارا ان کے ساتھ ایک سوچ میں بالکل اتفاق ہے کہ آپ جو جدوجہد ہو اقتدار کے لیے نہ ہو، اقتدار کے لیے نہ ہو، اور عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس سے بالاتر ہے اس وقت ساری جدوجہد رول آف لا کے لیے ہو، اقتدار برائے اصول اقتدار نہ ہو، اور آئین کی ریسٹوریشن کے لیے ہو۔ انشاءاللہ العزیز عمران خان اور ان کے پیروکار باقی سارے جتنے بھی ہم سارے مل کر اگر اکٹھے ہو کر آگے بڑھیں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا اور پاکستان نجات پائے گا۔ شکریہ۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جی۔